الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ودرع الحسن ويضربان ودلها الله وهي الله وحذف الف ويا وفتح آنيز رواس. چلیں جی. وحلقتان حلقتان بطال شاذ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہ اکبر خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر خیر. اچھا جی، التقاء ساکنین کہاں ٹھیک ہے کہاں ٹھیک نہیں ہے وہ مسئلہ چل رہا ہے. آل حسن کی مثل میں اضربانک میں اور لاہ میں ایلاہ میں التقاء ساکنین ٹھیک ہے. کیا کہ جی آل حسن کی مثل میں اور اضربانی میں اور لاہی اور ایلاہی میں التقاء ساکنین ٹھیک ہے. یہ جو آخری ہے نا ایلاہ جی الف کا حذف کر دیں جی 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 اور یا کو حذف الف و یا حذف الف جی تے و حذف کی یا جی اللہ ہے جی اور فتح یا اللہ ہے بھی جائز ہے. کیا کیا الہ میں اس میں الف کا حذف کس طرح الف اسم جلالت کا بن جائے گا اللہ اور یا کو فتح دے کر اللہ یہ بھی جائز ہے. اور حالہ کا تال بطوان کی حلقتان بطال التقاء ساکنین الف اور لام کے درمیان تو یہ شاذ ہے. یہ سمجھے ہی یہ کیا ہے یہ شاذ ہے. دھیان کر نے کیا. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر خیر. بسم اللہ. اور صحیح ہے اجتماع ساکنین آل حسن عندک میں بمد حمزہ و سکون لام. مانا آیا حسن تیرے پاس ہے مراد کی ہے یعنی وہ جگہ کہ حمزہ استفہام آ جائے حمزہ وصل مفتوح پر سنیں آ جائے تو حمزہ وصل کو حذف کریں جی. حذف نہیں کرتے تاکہ اخبار تے استخبار حمزے نال استخبار ہے حمزے تو بغیر اخبار ہے طلب خبر یار آپس میں ملتبس نہ ہو جائیں بلکہ کیا کرتے ہیں حمزہ ثانی کو الف بنا دیتے ہیں تو اجتماع ساکنین پدید آید تو بن گیا الحسنوں سے آل حسن. اگر الف کو حذف کر دیں تو بنے گا الحسن. اب پتہ نہیں چلے گا خبر ہے یا استفہام ہے. استفہام ہے ایک ہم چنی ہے. اسی طرح ہے اجتماع ساکنین نویں گل میان الف بعد حمزہ و میان یا اے جڑا نہیں سنیں اے مانو تو پھر اس نے الف بدلا کے دے آئمن اللہ ہے. اسی طرح آئم اللہ ہے یمینوں کا اصلی ایمان اللہ ہے ایم اللہ دو میں قسم واسطے ہوں نے. اب یہاں بھی کیا کیا ہے یعنی قسم خداست یمین تو ایمن اللہ بفتح حمزہ میم بمانا ایمن بمانا قسم تو ایم مخففی کس کا ایشا بس اور حمزہ اس کا
اکثر ناویوں کے نزدیک کیا ہے؟ وصلی ہے. جوہری کہتا ہے کہ حمزہ مفتوح وصلی اسماء میں ان دو لفظوں کے غیر میں کیا نہیں پایا گیا. بنا تھوڑا ہم بولو جا تھوڑا جا. اور ابن کیسان اور درست وے نے کہا ہے کہ ان کا دو کا حمزہ قطعی ہے. بہت ہی کوئی نہ ایک کوئی تخفیف ہے جی. بہرحال کثرت استعمال کی وجہ سے حکم وصل کا رکھتا ہے. آگے سمجھے تو ہوں ایتھے جڑا ہے نا دوسرے حمزے نو الف نال بدلانا ہے تے اے مانو کول کی بن جانا اے آئمن اللہ ہے. ایم کول وہ گل ہے آئم اللہ ہے. سنیں اے شاباش ہے. اور بہترین لفظ ایمن بست واسے لغت است بلے در قاموس وغیرہ وہ مذکور ہیں. اہل فن در حمزہ مذکورہ بجائے ابدال اس کے حمزے کو بجائے ابدالش حمزہ بین بین بھی جائز رکھتے ہیں. دو میں حمزے پڑھنے نے آئمن اللہ ہے آئم ہوں. اور اسی سے ہے قول تعالیٰ کیڑا آذکرین نا تے بین بین آذکرین آل آنا کو آل آنا ہے الالوجہین اندل فرا. ایک مثال ہو اور پچھلا عطف پاک اور صحیح ہے اجتماع ساکنین در ادربان در یعنی کی مطلب یعنی وہ جگہ کہ نون سکیلا الف کے بعد آئے تو اندے وچ زہر الف ساکن ہے تو نون سکیلے وچ جڑا نون مدغم ہے وہ بھی ساکن ہے. جی جی تو پس شامل ہی ادربان کو بھی تے ادربنان جمع مونس کا سیگا تے لیدربنان کو بھی شامل ہی. سنیں ہی اچھا جی جائز کیوں ہیں؟ علت جواز مجموع دو امر است. اتھے دو گلان ہیں. ایک ہونا نون سکیلہ کا بمنزل کلمہ دوسرا الف کی خفت اے وجہ ہے جی. اسی لیے تو جنانی اضربونا اضربینا یہاں التقاء ساکنن جائز ہے اس لیے کہ نون سکیلہ اگرچہ ہر دو میں تثنیہ میں ان میں وہی ہے لیکن اوتھے سی الف ایتھے بھی واو تے یا اے الف جنے ہولے نہیں چاہ کے ویکھے نہیں چنگے پڑے پارے نے جی جی. وَبَارَدَ لَهَا اللَّهِ بدر بدر لا لاؤ صحیح است اجتماع ساکنین در باجار اس میں جلالت اور اس بات الف کیڑا اس میں جلالت کا الف نا اس بات الف ہا تے سکون تو اس میں جلالت الف تو ساکت ہوگا نا تے سکون لام مدغم کا اصلی لا واللہ ہے. ایک قسم بات سمجھا ہے نہیں اللہ کی قسم مطلب اللہ کی قسم قسم چاہیے یہ بن گیا لا واللہ ہے. مطلب کی اس کو یعنی وہ جگہ کہ حرف تنبیہ کیڑا ہا عوض حرف قسم کے اس میں جلالت پر داخل ہو جائے یعنی واو قسمیہ کی جگہ کون آ جائے ہاں تنبیہ کا آ جائے تو یہ بن گیا اوسی واللہ ہے. ہن ایندے وچ جڑا ہے نا الف رکھنا ہے ہا رکھنی ہے تگو لام مدغم ساکن ہے ہا لا ہے سمجھے ہی. بس اگر تو کہے کہ جب ہا اس لفظ میں برائے تنبیہ کے معنی انبے ہو بوداست تو پھر انبے ہو تو فعل ہے تو آگے تو منصوب ہونا چاہیے. جار کیوں دیتے ہو تو مدخولش چرا منصوب نہ شد میں کہتا ہوں برعایت معوضان ایک قائم مقام واو جارا قسمیہ دے کندے میری واو قسمیہ نہیں واو جارا دے یعنی حرف جر کے ہا قائم مقام ہے اس کا پس گویا وہ حرف جر کیا ہے اور بمنزل جزو کلمہ ما بعد ہو گیا ہے تو پس حکمن در کلمہ واحدہ
با واحدہ باشد اس واسطے کی کہتا ہے نو جر پڑھنی جر پڑھنی اور مثال چوتھی ایلا صحیح ہے اجتماع ساکنین کس میں الہی بے کسر حمزہ تے سکون یا تے و لام مدغم تے جار اس میں جلالت اصل سی ای واللہ کی سی ای واللہ آرے قسم و خدا تیری مراد کی یعنی وہ جگہ کے کلمہ یعنی بکسر حمزہ جی برائے ایجاب است جی استغفر اللہ جائے کہ کلمہ اے کون کلمہ اے بکسر ای او ای تجل کلمہ ای بکسر حمزہ جو کہ کس واسطے ہے جاب کے واسطے یہ جڑا ای ہے نا ای یہ آ جائے اس میں جلالت پر بعد حذف قسم کے جی بعد حذف حرف قسم کون کسر کی سی ہو ای بلا سی نا جی تے او واو قسمیہ حذف کر کے تے ای اس سے آ جائے تے ہون پھر التقاء ساکنین خواہ مخواہ ہونا تے کس طرح پڑھنا ہے الہی الہ پڑھنا ہے سمجھیو اگر تو کہے کہ سبب اجتماع ساکنین کا کون ہے ساکن اول کو جی ساکن اول را کہ حرف علت است چرا حذف نمے کنند اور سنے ہی بیسلے کہ اجتماع ساکنین ہو جائے نا تے اول ساکن کون ہو بے حرف علت کل بھی پڑھا تو انہوں کی کر دینے حذف کرتے ہیں ایتھے کیوں نہیں کیتا تو میں کہتا ہوں تاکہ گمان نہ ہو جائے کہ حمزہ اس میں جلالت کا مقصور کر دیا ہے ایلا کو یا حذف کر دے کی بنے گا الہی تو پھر بام پڑے گا اس میں جلالت کا حمزہ تو مفتوح ہوتا ہے یہ مقصور کیوں ہو گیا جی پس معنی مقصود باقی نہ ماند جی اچھا جی تے نصب اسم جلالت کی اس قول میں از قسم منصوب بنصب خافض افسخ است جی یعنی ہے مجرور ہے لیکن کی پڑھنا ہے سنوں کہ میں الہ پڑھنا یہ کی ہے افصح ہے افسخ ہے بندہ پہ ہیں جی جیسا کہ قول تعالی وختار موسیٰ من قومی ہی سینا تے وختار موسیٰ انہوں اندر منصوب بے نزل بھئی جار نو حذف کر کے تے بلا واسطہ مفعول بنا دینا جی سمجھے ہی جی بسم اللہ الرحمن اچھا جی اور حذف الف کا کس کا در حال لاہے میں کس میں اللہ اور جڑا پیچھے سی حال لاہے میں کس کا حذف الف کا حذف تو کس طرح پڑھنا اللہ حل لاہے دھیان کریں جی جی اور حذف یا کا جی اور فتح اس کا کس میں الہی میں حذف کس کا یا کا کی بنے گا کی بنے گا اللہ بڑھیا حذف کس کا یا کا ہاں حذف یا کا کرے کی بنے گا پھر اللہ ہاں اکھا کھولنا جی اور یا کو فتح دیں تو اللہ نیز رواست اور سمجھی جی تو حال ہی صورت پہ حال لائے میں حل لائے جی اے جیزے جی الہ میں یا کا حذف اللہ ہے اے بھی جائز ہے یا کو فتح اللہ اے بھی جائز ہے سور سمجھا گئی ہے اگر تو کہے کہ در جواز حذف یا از الہ گمان ہوگا کہ حمزہ اس میں جلالت کا کیا ہو گیا ہو گیا تو حالانکہ تو مقصور نہیں ہوتا تو میں کہتا ہوں ہاں لیکن جواز شک ثانی باعتبار معنی این احتمال بر میدارد جی بھئی جڑا نا وہ شک ثانی جڑا نا کی مطلب ہے کہ بھی یہ دو نے نا کی ای اللہ ہے ای اللہ ہے ایک تو نہیں نا یا اے مطلب ہے اچھا جی اگلا ویکھی ہوئے حالہ کا تال بے ثبات الف تسنیات سکون لام و الد الف گیا نا تے حالہ کا تان دی اضافت کی تھی نون تسنیہ ڈگا تے اندہ جڑا الف تسنیہ والا باقی ہے تک لام بھی ساکن تے التقائے ساکنین ہو گیا در قول ہے مثلا نے
التقط حلقتال بطان، تنگ ہو گئے بطان کے دو حلقے. جی یہ جڑا التقائے ساکنین نے کیے شاذ ہے. اور سنی بھی کیوں شاذ ہے؟ جی کیونکہ کوئی بھی وجہ قیاسی اس کے جواز میں پائی نہیں گئے. جی پیچھے پڑھیاں نے 3 4 انہوں جو کوئی بھی نہیں بن دی. اچھا جی یہ ہے کہ یہ جملہ جڑا ہے جی قول مذکور صرف شان ورود و قول مذکور مثلے است کہ جس وقت سخت مصیبت ہو جائے اور فتنے پھیل جائیں اس وقت یہ مثال دیں دے نہیں جدوں کو بندہ پھنس جائے. اس لیے کہ بتان بالکسر عبارتی زے تنگ شتر کی کہ 2 حلقہ میں دارد، اور وہ ہر 2 جس وقت اس کو کھینچنے کے وقت پلان پر وہ کیا ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں. اور جب ہر 2 متلاقی ہونا تو ان کا مطلب ہوتا ہے اب اٹھ بڑا ماڑا ہو گیا تا وہ نیڑے نیڑے ہو گئے نا جی. سنے ہی کہ عارض شتر گردید اور حزالش از شدائد وقاہتا باشد، تو چونکہ وہ کمزوری دی وجہ تو ہلکے نیڑے ہوندے نے، اس وجہ تو انہوں کی آندے نے جدوں میں کوئی بندہ مشکل جب پہ کہندے نے حالکتال بطان. جی اے مطلب ہے جی یا یہ کہ یا آنکے کی یا طلاقی ہر 2 حلقہ سے نہایت تنگ کشیدن تنگی حاصل ہوتی جل کثیتاً جی. تو یہ آفت عظمیٰ ہے کس پر، اونٹ پر. یہ خلاصہ اس کا جو رضی میں ہے اور جار بردی میں. اور مصنف کافی سے نقل کیا ہے کہ ایک اور بھی معنی ہے کہ جب سوار کیے سوار فرار بسیار کنند کنند کی خرام پالانش. ہاں جس لئے بھی سواری چنگی تیز دوڑے نا تو جو نا تے پالانش از جایش میں لغزد بھی وہ جڑنا اگاں پیشاں جی. اور از شدت حرکت متاخر افتاد حتیٰ کہ ہر 2 حلقے اس کے کیا ہو گئے، متلاقی ہو گئے ہیں. سنیں تو از وفور خوف کے کی کریں بزیر آمدہ بر جایش کسید. یہ معنی کمال شدت و مصیبت کا ہے. اے او شدہ رگڑ رگڑ کے تون تے جا کے ڈگ پیا سی اگو سکا تہاڈی گھوڑی اگوں مک گئی سی. یہ مسئلہ بڑے رہندے نال بھی جی. یہ معنی و مخفی نہ ماند ایندے وچ شذوذ ہی او لبواں مخفی نہ ماند کے شذوذ قول مذکور او حلقتال بطان میں یہ بقول بصریین ہے. یہ بستریاں دی لیبارٹری جی ویکھیا تے اندے وچ بیماری ہے. کوفیاں نے آکھیا نہیں یہ بالکل فٹ فاٹ ہے. کوفیین قیاسن جائز دارند وہ آندے نا بس ٹھیک ہے. اس لیے ان کے نزدیک فیل ارد یدعور رجلا بے اثبات یا و واو قیاسی است و موافق مذہب شام کیڑے ہن دھیان کریے ادھروں اے جڑا نا اے ہا تے تا ان ہوئے نا اگے اس نو ادغام کیتا نا پس کس دا کس نال واو تا دا ان ہو تلاہی اگے لا تا ناصرون نا ادغام کر کے لا تناصرون در قرات آمداست. سنیں یہ کنہ دے نزدیک اے بسری کوفیاں دے نزدیک وہ آندے نے یہ بھی جائز ہے جی. وہ تو انہوں نے نزدیک تے نا بھی اول ساکن مدہ ثانی مدغم تو پھر جائز ہے. آندے نے اول جڑا نا حرف علت ہوئے جائز ہے پاہمیں ثانی نہ ہوئے کوئی عرض نہیں جی. اور سمجھے ہی ہوں منع کرنا اگر تو یہ تھی بہ رہے ہیں صبح دا. چلو جی اور آل حسن میں اور ادربان میں اور لا حال لاہ میں اور ای لاہ میں کیا ہے
صحیح است جمع دو ساکن جی سنیں جی اور اور ہا کے الف کا حذف ہا کے الف کا حذف اور یا کا حذف اور یا کا حذف اور یا کا فتح اور یا کا فتح بھی جائز ہے بھی ہن جائز سمجھ آ گئی یا شرح پڑھی کے بھول گئی ہو جی، اور حالہ کا تال بطون حالہ کا تال بطال شاز ہیں او ٹورو میرے یارا اور ادریبانی میں اور لاہا لاہی میں اور ای لاہی میں صحیح ہے جمع دو ساکن اور حذف الف کا کیڑا الف حال میں جی کی بنے گا حلہ لاہی اور حذف یا کا اللہ اللہ ہے اور فتح یا اے اللہ ہے یلائی، یہ جائز ہے ہے اور حالہ کا تال بطون شاذ ہے، کن کے نزدیک بصریوں کے نزدیک اچھا چل جاؤ واجہ ٹائم کو نہیں حسن اور ادربانی میں اور لا حاضلائی میں اور الہی میں صحیح ہے جمع دو ساکنوں کی اور حذف الف کا اور یا اور حذف یا کا اور فتح یا کا بھی جائز ہے اور حلقتان اور حلقتا بطان شاذ ہے ودر اور میں کہنا ودار کلمہ اے کہ ساکن اولش مدہ یا تصغیر دوم مدغم جی اور ان مثالوں میں اور ان مثال ایک گل گئی مک ہن بدر ودر غیر سور مذکورہ ساکن اول اگر مدہ است یا نون خفیفہ ویفکنن مذکورہ صورتوں کے علاوہ جی مذکورہ صورتوں کے علاوہ یعنی وہ شرطیں نہ پائی جائیں جی تو آپ ان کو اجتماع ساکنین نہیں رکھ سکتے ساڑھے باس تو باہر ہون یا ایک نو گرانا ہے یا ایک نو حرکت دینی ہے یا اتنو گرائیں یا اتنو حرکت حرکت کیڑی دینی ہے فتح کسرہ ضمہ جی ساری کہانی تو اڑے نال پاندے نے جی وہ سمجھے ہی جی تو سور مذکورہ کے غیر میں بھی بزرگ چلے گئے سور مذکورہ کے غیر میں جی ساکن اول اگر مدہ ہے جی ساکن اول اگر مدہ ہے یا نون خفیفہ ہے تو انہوں معذرت کریں گے بھی جڑا نا توڑے دانے موگے نے تسی جاؤ جی کیا کہے جی سور مذکورہ کے غیر میں اگر ساکن اول مدہ ہے یا نون خفیفہ ہے تو ان کو حذف کر دیں گے ان کو حذف کر دیں گے کر دیں گے اگے واگر نہ حرکت دیہات بس اگر اول ساکن مدہ یا نون خفیفہ نہیں ہے جی تو اول کو حرکت دیں گے حرکت دھیان دے اے اول را اول کو حرکت دیں گے حرکت دیں گے کیا کہ جی اگر ساکن اول مدہ یا نون خفیفہ نہیں ہے تو اب ساکن اول کو حرکت دیں گے کتنے در در نحو لم ابالہ و دوم را در بس اوبالے کی مثل میں اول کو حرکت دیں گے جی تے ودہ ودہ آگے چلنا و بعد دوم را در ان تلقا ولم یلدہ اور ان طلقہ اور لم یلدہ کی مثل میں دوسرے کو حرکت دیں گے کیا کہ جی کہ لم ابلے کی مثل میں اول کو حرکت دیں گے اور ان تلقا اور لم یلدہ کی مثل میں دوسرے کو حرکت دیں گے دوسرے کو حرکت دیں گے حرکت دیں گے اور نا پہ اب اللہ تھے ہو انہوں پڑھ دھیان کری بھائی جی وادار غیر صور مذکورہ جی اجتماع ساکنین جائز نیس ہون کی کرنا ہے پس ساکن اول اگر مدہ ہے جی یک کلمہ یا دو کلمہ این کوئی دخل نہیں یا ساکن اول کیا ہے نون خفیفہ ہے تے ظاہر ایک کلمے دے آخر تے ہونے تے اگلا دوجا شروع ہونے تے خام خواہ دو کلمے بڑھنے نے جی تو اس ساکن کو گرا دیں گے جیسے کول سے بی سے خاف سے قولو اشہدو حمزہ بسلی گیا قولو شہدو سے تے بیعیر رجولا بیچ تو رجل سے تے یا ڈگ پئی کی بن گئے بیعیر رجولا اے شابہ سے ادھر بار رجولا کو ادھری بار رجولا لا تو ہی نن الفقیرہ میں حمزہ گیا تو لا تو ہی ننن پڑھندہ ہی نہیں جی تے نون حذف ہو گیا تو لا تو ہی نل فقیرہ جی سنے ہی
اصل اس کا لا تو ہی نن بانون خفیفہ، جب لام ساکن الفقیر کی حمزہ وصل کے حذف کے بعد اس کے ساتھ متصل ہوا تو نون خفیفے کو حذف کر دیا. اسی سے قولی جی کہ لا توہین الفقیرہ اللہ کا جی. ہے اللہ دے وچ ایک لغت ہے جی اللہ کا انتر کا یومن والدہر قد رفعہ، یعنی اہانت فقیر نہ کر شاید کہ کسی دن تو پست قدر شوی، در زمانہ اورا بلند قدر گرداند، اس واسطے غریباں دی توہین نہ کرو. اور ساری مت مرندی او قال المالا الذین من قوم، پورے قرآن پاک چوتھو جڑے دو پیسے والے سن انہاں اپنا بھی بیڑا غرق کیتا تے غریباں دا بھی بیڑا غرق کیتا جی. اچھا جی او دھیان ہو بلا بھی ہوئے. اچھا یہ جڑا اللہ نہیں میں چاہے پہ شیر دے یہ لغت است از لغات شازدہ گانا لعلہ. اچھا جی یہ تھے حذف وجہ اس کے حذف کی یہ ہے اور جو پیچھے پڑھے جی کہ در مدہ الف، اگر پہلا مدہ ہے تو الف ہے تو اس نو تو حرکت دینی ہے، وہ تو ماردہ پہیا تو ڈانگ پوری سرچ ٹھک دی اگو. اور در تحریک مدہ واو و یا، اگر واو یا نو حرکت دے دیئے مدہ واو یا ہے تو انہوں کی کریے اس نو حرکت دئیے تے ساکن تو ہولے ہوندے نے حرکت دئیے تے پھر کپڑے جو باہر ہو جاندے نے استسقال لازم آ گیا. کی لازم آ گیا؟ استسقال لازم آئے گا. اور نون خفیفے نو حرکت دے دیو، اور نون خفیفے کو حرکت دینے میں التباس بنون تنوین بادی الراج میں کی بادی اور راج میں محتمل ہے جی. اگر تو کہے کہ سکل اجتماع ساکنین میں یہ ثانی ساکن کی وجہ سے آتا ہے جی وہ تانگ تے انہیں کیتا جڑا سیٹ تے دوجا آ کے بیٹھا ہے، پہلے تو کہتا سکون نال بیٹھا ہے سی ساک پیدا شود، تو اول کو کیوں حذف کرتے ہیں؟ جنہ دا قصور ہے انہوں نے جا کے پڑھو گا جی. تو گویم اول حرف علت یا نون جو کہ مشابہنی کے ہے، پس اس کا حذف اولا ہے ثانی سے جو کہ حرف صحیح ہے اے شاباش سے. و اگر نہ باشد، اگر نہ باشد ساکن اول وصفت مذکورہ، اول جڑا ہے نا مدہ تے نون خفیفہ نہیں، ہون حرکت دے ہند کس کو؟ اول کو. کی مطلب ابھی اس کو کیا کریں گے؟ حرکت دیں گے کہ حذف نیز در اول جاری شدہ بود جی. تے حرکت ہاں حرکت اول نو کیوں دینی؟ ثانی نو دے دیو. آندے نے حذف ہون لگے ہیں تے پار پیا تو ہن جس ویلے پھلاں دا ہر پانا ہے اگلے نو جا کے پا دے، ہن ہر بھی نو پانا ہے جی. سنیں جی کہ بھئی حذف نیز در اول جاری شدہ بود، حرکت نیز اورا دادند، تاکہ تصرف ہر دو قسم کا ایک جیسا ہو جائے. سنیں ہی اچھا جی. اور رضی کہتا ہے اس لیے کہ سکون اول جو ہے نا وہ معنی تلفظ ہاں ثانی دا سکون ثانی پڑھے ہی نہیں جاندہ جب تک اول نو حرکت نہیں دیاں گے بجائے. ہونا ویکھی مثالاں کی میں بڑیاں نہیں ہو کوگو بھئی لم ابلہ کی مثل میں بے کسر لام تے سکونے ہاں لم ابلہ. اصل سی سیگا ابالی کی ازاربو ابالی بسیگا مضارع متکلم مبالات با مفعلہ سے. جب ابالی پر لم اس کے اول میں آیا نا جی آخر تو یا گرنے کے کوئی نہیں، پیچھے رہ گیا لم ابالے، کیا رہ گیا بس یہ تو ہو گئے. یہ تو ٹھیک سی کوئی مسئلہ نہیں سی گا جی. بکسر لام شد جی. بعد اس کے نا کثرت استعمال کی وجہ سے تخفیف زائد کا قصد کیا،
تے لم کا جڑا پہلا عمل نہیں سی یا ٹیکی سی انہوں نس یا منسیہ کیتا تے لم دی کنڈ تھپکی جنے ایک باری پھر اسا تیرے کو جزم لینی ہوں اسا کہا جی میں حاضر ہوں جی آسر نو با عمل لم لام شرا ساکن کرتا ہوندی پہ یہ سمجھ ہون بن گیا کی لم ابال کی بن گیا لم ابال دھیان کریں جی کہ لام شرا ساکن کر دیں جی بھئی بھئی لام ساکن ہو گئی تو پھر کیا ہو گیا ہون اے جڑا نا پہلا ساکن جی تا الف افتاد ہون پہلا ساکن گرانا ہے نا تو کی بن گیا لم او بل ہو گیا اور جس وقت اس کے آخر ہا ساکن سکتے کی لہ کی کیونکہ وہ بھی نال جوڑنی ہے تو وہ تو ساکن ہوندی ہے تو ہون اجتماع ساکنین ہو گیا کس کے درمیان لام اور ہا کے درمیان لم ابل سنیں تو پس لام کو جڑا اول ساکن ہے لام را کے ساکن اول است بحسب این قیدہ حرکت کسرہ دی تو کیا بن گیا لام اوبالے لم اوبالے ایتھے لے آندے انہیں جی کر کے جو کتھو ہوٹل تو کھانا کھوا کے لے آندے انہیں جی اے لم اوبالے ہو گئے جی اگر یہ دیکھو یہ ہو جائے سی گئے جنہوں نے کھانے جو نہیں پہندے پھر جب ایک ہی بنیا جی اگر تو کہے کہ کیونکہ جی آخر دے لگی چوکھا دین دا ضمیر ہے جی حالانکہ وہ آ سکتے دی ہندی تو رولا پہ جاندے جی اگر تو کہے با قانون مذکورہ نون تنوین حاتم تائی جی نون تنوین حاتم تائی و حاتم التائی الاخری کیوں کسرہ نہ کر دند حاتم و نتائی کہنا سی نا کی کہنا سی حاتم و نتائی تو انہوں حذف کیوں کیتا ہے انہوں بلکہ نون کو محذوف کر دیتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اس کی تنوین کا حذف نزد بصریین با طریقے و نزد کوفیین در نظم کہ بضرورت وزن منصرف کو غیر منصرف کر دیتے ہیں اور اگر حصول غرض مطلوب ثانی کے حرکت دینے سے متصور ہو اگلی گل شروع ہوگی اگلی یہ تسی پہلے نو اور اگر غرض مطلوب حاصل ہو کس سے ثانی کو حرکت دینے سے کہ تحریک ثانی متصور باشد نہ از اول تو پھر حرکت دیں گے کس کو دوسرے حرف کو جیسا کہ ان طول کا لم یلدا کی مثل میں کس میں ان طول کا لم یلدا کی مثل میں ہون اینا نال نبڑو بسکون لام او ان طول کا تے با فتح کاف ان طول کا جی تے اگے لم یلدا با فتح دال تے سکون لام اصلی امر ان طالق تے او سیگا لم یلد کیے لم یلد با کسر لام ہاں بالا دا یالے دو تو کی بنیا ہاں لم یلد آخنا یلد دا نہ باجیا ہوا لم یلد اوئی ان طالق ایک ہی ہون دھیان کریں تے اے جڑا ہے نا ان طالق لام طالق کی اور لام کو اے طالق تے یالد ایک کاتف ہون دا وزن بنیا کہ نہیں بن گیا ہیں کہ نہیں بنیا طالق تے یا تو وہ کاتف بنیا نا جی بمشابت کاتف ان دے وچ جڑا نا طالق دی لام نو تے یالد دی درمیان والی کرنا ہے جی میں کاتف ہون نو کاتف ہون تے ہون اے جنہاں ساکن کرتے ہیں جوازن جیسا کہ وہ قانون ہے کس میں فاعل مکسور العین میں مطلقاً ہون ہو گیا نہیں اجتماع ساکنین بن گئی کیا کاف تا پہلے ساکن سی امر جو سنت ان طالق سی نا تو ان کی بنے ان طالق تو وہ کی بنے یلد بڑھیا کہ نہیں اے مطلب
التقاء ساکنین آ گیا کس کے درمیان؟ قاف اور قاف اور لام کے درمیان اور لام اور دال کے درمیان اے مطلب ہے۔ جی تو پھر کیا کیا؟ ثانی کو حرکت دی، سنیں جی بھئی قاف جی یا دال ثانی را جی حرکت فتح دادن، جی، فتح- کیا کیا؟ فتح دیا۔ فتح دیا، جی۔ او کی بن گیا؟ انطلقا اور لم یلد اے شاباش برعایت حرف ما قبل لام او کی سی فتح نہیں اس تے یار ان تعلقہ وچ توات کیے فتح سی تے لم یلدہ وچ جایات کیے، حد ہو گئی یار۔ ما قبل لام وجوبن کی دیتا ہوں ریاض کر کے فتح دیتا تے کی بن گیا؟ انطلقا تے لم یلد کہ نہیں بنے ہیں؟ حد ہو گئی یار۔ سرحہ بالمصنف فی اصول ہی، سنیں جی اور اگر اول کو کیا کریں کسرہ دیں تو پھر پہلے کسرہ ایسی کہ کوئی نہیں، جی جی کسرہ سی ان تعلیل کو تے یا لد اے لام تے دوواں دے لاماں تے پہلے کی سی کسرہ سی تے جس لئے التقاء ساکن اگر کسرہ دے دیئے تو یہ رجوع جانب امر لازم میں آیت کے ازاں چار واقعہ شدہ بے جتو اسے نسے صاحب انہوں فعال انہوں بنایا سے مڑ کے پھر فاعل انہوں بنا دیتا ہے جی سنیں جی جی اچھا جی تے زمہ دے دے خطا کیے اگر زمہ میں دادند تحریک تسکیل تا رضا لازم میں آیت بے کسرہ دی کسرہ حذف کیتا ہے تخفیف واسطے تے پھر دیتا زمہ چنگی تخفیف ہوئی جی جی اے گل ویکھن کتھو کتھو گل بنا کے لے ہوندے نہیں بابے اگر تو کہے قرآن پاک میں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع اللہ ورسولہ ویخش اللہ ویتقہ اے ان سیگا اتیان کریں جائے یتقہ اگر تو کہے کہ اس دری قول حق تعالیٰ میں کہ اصل اس کا ہے یتقی کی ہے تے پیچھے آگے نا من او جازمہ تے من یوتے اللہ ورسولہ ویخش اللہ تے یتقی جڑا ہے نا بھئی چون بعد حذف آخرش بس باب جزم تے کی بن گیا یتقی تے ہون اندے اتے بعد کیتی انہوں نا بعد لحوق ہائے سکتا ہے سوال چل رہے پھر کوئی جواب تو کون ہے تے با اسکان کاف با مشابت وزن کاتف بنیا کہ نہیں او یتقی تے انہوں ساکن کی دت کی بن گیا یتق ساکن کیتا نا تو ان کاف تے ہا وچ التقاء ساکن ہے نا اجتماع ساکنان شد اب ثانی کو کسرہ دیا کس کو ہا کو کسرہ داد اندر تو ایتھے سوال ہے کہ چرا بر آیت ما قبل ساکن اول فتح نہ داد اندر فتح تو کاف نو دینا سی تو کی بننا سی پھر یتقہ کی بننا سی جی میں پیچھے سی ایتھے ثانی نو کیوں فتح دیتا ہے کی نہ کسرہ دیتا ہے کہ میں یتقہ ہے سمجھے ہی کہ کوئی نہیں بھی جیسا کہ ان طلقہ تے لم یلدہ میں فتح دیا ہے کہ نہیں جواب او سونیوں اے ہا جڑی یہ سکتے دی نہیں جے کیڑی یہ سکتے دی نہیں کیونکہ وہ چے آ گاہے متحرک کیونکہ ہاں سکتا کدی بھی متحرک و بحالت وصل لاحق بھی نہیں ہوتی اور بلکہ ضمیر مفعول کی راجع بسوے اس میں جلالت اور ڈرے اللہ سے سنیں اصل کی ہے یتقی ہے کہ اس کی یا کو بس باب جزم کے گر گئی اور کاف اس کا با مشابت وزن کاتف ان ساکن ہو گیا تو کیا بن گیا یتق ہے کی ہا سکتے دی نہیں لے آندی او بھلا بھی کو سمجھ گئے ہیں اندہ معنی کرو اوکے دے جے بھائی اور صوبہ چلو جی
صور مذکورہ کے غیر میں سورہ مذکورہ کے اور صور مذکورہ کے غیر میں سورہ مذکورہ کے غیر ساکن اول ساکن اول اگر مدہ ہے اگر مدہ ہے یا نون خفیفہ یا نون خفیفہ تو گرا دیتے ہیں، تو گرا دیتے ہیں، اگر نہیں اگر نہیں تو حرکت دیتے ہیں۔ حرکت دیتے پھر کنو دینی ہے؟ یعنی اول کو یعنی اول کو لم اوبا لے کی مثل میں، لام ابالے کی مثل اور حرکت دیتے ہیں دوسرے کو حرکت دیتے ہیں دوسرے ان طلقہ ان طلق اور لم یلدا کی مثل میں۔ یلدا کی مثل او ٹورو یار، اور سورہ مذکورہ کے غیر میں ساکن اول اگر مدہ ہے یا نون خفیفہ ہے گراتے ہیں، اور اگر نہ تو حرکت دیتے ہیں، یعنی اول کو لم ابالے کی مثل میں اور حرکت دیتے ہیں دوسرے کو ان طلقہ اور لم یلدا کی مثل میں۔ وردا ولم یردا کسرہ دری باب اصل عدول اذان نہ بواد مگر برائے وجہ چنانچہ وجوب ضمہ در مز و میم جمع نہ در مانند علیہم و بیہم و اختیار و اختیار ضمہ در واو ضمیر و جمع نحو اخشوا اللہ و مصطفیٰ اللہ۔ صبر۔ اچھا جی، دھیان میں کیا اور ردا جی اور لم یا ردا جی 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 میں کسرہ دری باب، اس باب میں کیا ہے؟ اصل ہے اصل ہے جی، جی، کسرہ اس باب میں اصل ہے اصل ہے جی۔ ایک منٹ صبر کر میں پہلے پڑھ لو جی۔ ادھر ویکھو بھائی، پھر اگلی گل پڑھ دیں بعد وچ۔ ردا اور لم یردا دھیان کریں جی بھائی، اصل ان کا تھا امر تھا اور دودھ جی کی، اور دودھ مضارع تھا لم یار دودھ، جی مضارع مجزوم بلم، حرکت دال اول کو برائے ادغام بما قبلش دادند، جی اور دودھ نہ دودھ جی دال دا ضمہ را نو دتا ادغام واسطے، ایویں لم یار دودھ وچ بھی دال دا ضمہ را نو دیتا ہے ادغام واسطے، ادغام واسطے کن دیتا؟ را نو ما قبل کو۔ جی۔ سنے جی تے پھر اس کے بعد ادغام کیتا تو ان کی ہو گئے اجتماعی سکنے کہ کوئی نہیں واجہ اگلی دال تو پہلے ساکن اور دودھ تے لم یار دودھ، حد ہو گئی یار، تے پہلی دال کا ضمہ ما قبل کو دیا، ادغام کیا، دونوں ساکن ہوئے کہ نہیں ہوئے جی؟ کو جانی تھے جی۔ تو با اجتماع ساکنین، اب یہاں ثانی کو حرکت دیتے ہیں، کس کو؟ ثانی کو حرکت دیتے ہیں، وہ پچھوں آ رہے سی مجبوراً پھر ثانی نو دینی جی، کیونکہ مدغم فی متحرک ہوندا، مدغم نہیں متحرک ہوندا، اساں کرنا ہے ادغام، اس واسطے مجبوراً کنوں حرکت دینی ہے؟ ثانی کو حرکت ثانی کو حرکت دیتے ہیں۔ سنیں تو پھر جب حرکت دی تو اب جو حمزہ ہے نا اور دودھ کا، اس کی اب ضرورت نہیں رہی تو اس کو حذف کر دیتے ہیں۔ سنیں اے شابہ سے ہون اند تیناں دا تبصرہ اکٹھا، اور جڑیاں پیچھے دو مثالیں دے بھی تحریک ثانی دریں ہر دو مثال اینا جے پڑھیاں نہیں کیڑا اور دودھ تے لم یردا لم یار دودھ تے پڑھ ایک باری یارم بکو گوجے ہو، اس ادغام کر کے حمزہ بسلی گر گیا ہے۔ اس میں جو ثانی کو حرکت دینی ہے نا، ثانی کو ان ہر دو میں بحرکات ثلاثہ جائز است، فتح دئیے تو کی بنے گا؟ ردا باب جان سورو ہے یار، وہی بھول گئے سارے جی۔ ردا اگلا لم یردا وہ بھی نال جوڑ مرچ نسلی جی تے جو کسرہ دئیے تھے ردے لم یردے ضمہ دئیے تھے ردو لم یردو۔ بہرحال بالفتح یہ کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ وہ اخف الحرکات ہے، اور بہرحال کسرہ اس لیے کہ وہ اصل ساکن کی تحریک میں کسرہ کما سیا جی ہو جڑا کون پڑھنے جی۔ بہرحال ضمہ یہ کیوں دیتا ہے؟ ایڈا بڑا پارا آندھنے اندھا جنہاں این کلمہ کون؟ این کلمہ فل رعایت ضم العین، فل رعایت ضم العین کیڑا را اور جی دودھ جی جی
اے ضمل عین نہیں ہے گا، دال پہلے اور دال سے نے پہلے وہ مضموم تھی نا، تو اس کی رعایت کے لیے وہ تو ما قبل نے دیتا ہے، تو اس عین کی رعایت کے لیے کیا کیا؟ زما دیے ضمہ دیا جی۔ اگر اول را حرکت میں دادند، جی اگر اتھے مدغم نو حرکت دئیے، جی غرض مطلوب یعنی ادغام جو کہ مفیدے تخفیف ہے وہ از دست میں رفت، سنیں باقی جواز این ادغام جی و تحریک جی اے لغت غیر اہل حجاز ہے، جی بہرحال حجازیان جی کی کرتے ہیں بفقے ادغام کے ساتھ پڑھتے کہ میں اردد تے لم یردد پڑھ دینے تے باقی جڑے نے ان دے وچ ادغام کر کے پڑھ دینے جی، سنے ہی جی چلو جی۔ اور اور اوکے دے گیا اور ردہ میں ردا میں اور لم یا ردہ میں لم یا ردا میں اور پچھوں جی بھی ایتھے بھی حرکت دیتی کہ نسانی نو او دوم را در ان طلقہ لم یلدا و ردا و لم یا ردا میں ثانی کو حرکت دی، ہاں جی، اور ردا اور لم یا ردا میں ثانی کو دوسرے کو حرکت دی، یہ گل ہے جی ہمیشہ اور لم یردہ میں ثانی کو حرکت دی۔ گل مک گئی۔ ہوں اگلا سمجھ، کسرہ اس باب میں یعنی ساکن کو جب حرکت دینی ہو تو کسرہ اس باب میں کیا ہے؟ اصل ہے اصل ہے جی۔ جی اب کسرے سے جو عدول ہے نا، جی عدول ازاں نہ بود جی مگر برائے وجہ کے جی کسی مجبوری کی وجہ سے ساکن کو فتح یا ضمہ دیتے ہیں، وگرنہ کیا دینا ہے؟ کسرہ دینا ہے جی۔ کیا کیا جی؟ کہ اس بار میں یعنی جب ساکن کو حرکت دی جائے تو کسرہ دی جاتی ہے، کسرے سے عدول نہیں کیا کسرے سے جائے عدول نہیں کیا جاتا مگر برائے وجہ، مگر کسی وجہ یعنی کسی ضرورت کی وجہ سے ضمہ یا فتح دیں گے۔ ہن دی مثال اگوں آ رہی ہوں، جیسا کہ وجوب ضمہ مز ہے نا، مز جی اینو جوڑیا القوم نال جی تے ایتھے زال نو ضمہ دینا واجب ہے، اور القوم دا الف گیا تے پیچھے لام ساکن تینوں کیویں پڑھنا ہے؟ مزل قوم اے پڑھنا واجب ہے جی۔ جی اور جمع کی جو میم ہے، جی جمع کی جو میم ہے اس کو بھی ضمہ دینا واجب ہے واجب ہے جی۔ سنیں، جی نہ کہ علیہم اور بہم کی مانند میں، نہ کہ علیہم اور بہم کی معنی، انہوں آخر کبری کیا کیا جی؟ جیسے وجوب ضمہ مز کی مثل میں اور جمع کی میم کی مثل میں، کہ مز کو جب یوم کے ساتھ ملایا تو مزل قوم کے ساتھ ملایا تو مزل قوم، مزل کی ہے یار، شد کی تھی تھے جی، مزل حد ہوگی یار، مزل قومی، اور علیہم اور بہم کی مانند میں اس طرح نہیں ہے۔ واجہ وجوب ضمہ و میم جمع، جمع کی میم کو بھی ضمہ دینا، واجب ہے، نہ کہ علیہم اور بہم کی میم کو کی مانند میں کسرہ دریں باب یعنی ساکن کو حرکت دے، اس لیے کہ جر اسماء میں مثل جزم کے افعال میں ہے، جر فعلا اسمان الخاص ہے، جی جزم فعلا خاص ہے، جتھے فعلا وچ جزم ہوندی ہے نا جی اوتھے اسماء چ، جتھے اسماء چ جار ہوندی اوتھے فعلا چ، اور رفع تے نصب تے دوویں برابر نے جی، فرق کندے وچ ہے؟ جر تے جزم جزم میں جی۔ پس ہر یک ہر ایک کون جر اور جزم خصوصیت میں جی با مخصوص خود جی اپنے مخصوص کے ساتھ باہم مناسبت دارند، جی باہم مناسبت دارند، سنیں جی کہ بھئی اے فعلا نال خاص ہے تے اے اسمان خاص ہے، اے مناسبت ہے انہوں کہ دوویں اپنی اپنی تھان تے اپنے اپنے مخصوص نال کی نے خاص ہیں۔ ہن سن تے ودر تبادل، جی تبادل میں بھی کہ یکے یعنی جار کیے بدل دیگرے داری سمباشد با خودش را آمدن، نہ دیہات ہاں، اور ابہم چنی دیگر یعنی جزم بدلش دار فعل فعل باشد و خودش اور خود اس کو
نہ گزارت نہ شاباش کہ لاحق شبد ہے جی پس یکے یعنی ہر ایک اپنے نال خاص ہے جی اپنی جگہ تے دوسرے نو نہیں آن دیندی جی پس یکے پس ایک عظیم ہر دو بوصف خصوص و تبادل جی با دیگر مناسبت مناسبت اے شاباش ہون واپس آؤ جی اور اصل جزم میں کیا ہے سکون ہے جیسا کہ اصل جر میں کیا ہے کسرا ہے وہ جر ویسے اور بھی ہوندی یا نال بھی ہوندی فتح نال بھی غیر منصرف دی لیکن اصل جر کندے نال ہے کسرے نہ تے اصل سکون کندے نال ہے اصل جزم کندے نال ہے سکون نہ ایک جزم لام بھی ہوندا ہے جی ناقصاں وچ لیکن اصل جڑا جزم ہے کیڑی شے نال ہے جی اصل جزم سکون کی شکل میں اور اصل جر کسرے کی شکل ہن واپس آؤ ایتھے جی لہذا ساکن را وقت احتیاج حرکت کیا کریں گے کسرا مقرر کریں کسرہ مقرر کردند سنی ہوں گل اے دلیل آ گئی ہوں کہ انہاں دی مناسبت سی بھی ساکن کو حرکت کسرے کے دن اصل کیوں ہے شیخ رضی بعض اہل فن سے نقل کرتا ہے کہ کسرہ جو ہے نا جی کسرہ اول ساکنین جس وقت احتیاجی اس کو حرکت دینے کی تو ساکنین کے اول کو جو کسرہ دینا ہے برائے اختیار کرداند اس لیے اختیار کیا ہے کہ حرکت مذکورہ واقعہ نہیں ہوتی مگر کس میں کلمے کے آخر میں کون حرکت جڑی کسرہ جڑا ہے کلمے کے آخر میں پس حرکت دینا بحرکت سزاوار است کہ ملتبس بحرکت اعراب نہ باشد اور یہ معنی کسرے کے غیر میں متحقق نہیں ہوتا کیوں نشود چے کیونکہ یہ کسرہ جز در آخر نہ بفاد ہے یہ تو آخر نو دینا کسی اور نہیں دینا جی اور کسرہ اعرابیہ با تنوین باشد یہ تو کلے ہونا ہے جی یا با اضافت یا با الف لام قائم مقام تنوین کے ہے اور کسرہ جو کہ برائے رفع التقاء ساکنین ہوتا ہے وہ تو ان تینوں قسموں سے خالی ہوتا ہے ان تینوں تو نہ اضافت دی وجہ تو نہ تنوین تو کسے شاید تو پس بکسرہ رابیہ ملتبس برخلاف ضمہ و فتح کے بغیر صفات ثلاثہ کے نیز یافتہ شود جیسے جانی احمدو رایتو احمدہ یدربو لن یدربا سنیں اور خودش توجی سالس درین باب وردہ کیڑا کہ اول ساکنین اگر حرف صحیح ہو جیسے بشر بشر بکر دار حالت وقف تو تلفظاں ممکن نہ باشد مگر بکسرے نہایت خفیف و لطیف کے سامنے بلکہ متکلم کا صحیح اس پر آگاہ نہ ہوگا سنیں جی میں کہ بشر کو بیشرے بیکرے گویا از قسم حدیث نفس دل دی گل ہے و خواہ تقی ببد و خواہ ہنش ماز طبیعت لافظ من حیثو انہو لافظ ببد اور جب اصالت کسرہ صدر تحریک ثابت ہو گیا تو عدول و تجاوز اس سے نہ ہوگا مگر برائے وجہ اے باعث وجہ میں نہیں باعث اے باعث برائے باعث ببد کس پر بر عدول عظام سنیں کمیں او جڑا باعث ہو کیڑی شائی مثل رعایت کرنی اصل کی کس کی کہ اصل میں حرکت یہ تھی یا مطابت کرنی مطابت بعد والے دی کرنی یا پہلے والے دی کرنی یا تفخیم تو تفخیم کسرے سے تو نہیں ہو سکتی جی تفخیم تو فتح ضمے سے ہوتی اور حرف نو پر کر کے پڑھنا یا کیا کرنی تخفیف تو وہ فتح میں ہوگی کسرے میں نہیں ہوگی جی سنیں تو پس حرکت معدولہ کسرہ نہیں تو ہور دیتی ہے ساکن نو یعنی ضمہ و واجب ببد صورتہ آ رہی ہیں نہیں یا ایک مختار تے دوجا یا جائز سنیں و این عدول در 8 قسم متحقق شد یہ 8 قسم جو متحقق ہونے سنیں ضمہ واجب ضمہ مختار فتح جائز دو میں جائز تے فتح واجب تے فتح مختار تے فتح جائز 8 صورتیں بن کے گوندی پڑیں جی سنیں ہون سن جیسا کہ وجوب ضمہ در مذل یوم میں ظرف جارا در
मुजुल यौमी یہ کیوں ضمہ؟ اس لیے کہ اصل جو ہے نا مز کا پڑھیا جے جی مز دا اصل منزو ہے تے منزو دی زال کی ہے مضموم ہے وہ تو ہے کہ کوئی نہیں جی جی تے انہوں حذف کر کے تے پیچھے کی رکھیا نہ نون نو حذف کیتا تے زال نو ساکن کر کے کی پڑھیا مز مز منزو تے مز جی بضم اول سننا پہ تھا پس برعایت حرکت اصلیہ جی کیونکہ اصل میں زال کی سی مضموم سی اور منزو وچ ہن ساکن ہوئی ہے تو لہذا اس کی رعایت اصلیہ کی واجب ہے جی سنیں جی کس کے ساتھ واجب اگے کی ہے یا بر رعایت یا برعایت حرکت میم میم مضموم سنیں جی وہ بھی کی ہے مضموم ہے جی یا عظیم جہت کہ حکم غایات تیسری وجہ کہ غایات جو ہے نا وہ تو سارے مبنی بر ضم ہوتے ہیں جیسے قبل ہو بعد بعد ہو مضموم الاخر ہے کما تکرر فی موضع بس علامہ رضی کہتا ہے کہ اس کا ضمہ واجب نہیں ہے ہاں آز کثرت اکثر کثرت سے اکثر ہے یعنی زیادہ ضمہ پڑھ دینے تے مزل یوم میں بھی جائز ہے مزل لیکن کثرت نہ کی ہے مزل یوم اگرچہ مزل سوکھا ہے تو مزل اوکھا ہے جی جی یہ پہلی قسم ہے و قسم دوم بھائی ضمہ واجب و قسم دوم میم جمع میم اون دن دھیان کری ان تم میں نا ان تم اے میم کن دی ہے جمع دی او تم والی اگے آ گیا الفقراء اینو جس لے کٹھیاں کیتا تے الف حمزہ وصلی گر گیا میم تے لام دو میں کی نے ساکن نے ہن اول نو ضمہ دیتا تے کی بنیا انتم الفقراء لکم نو الیوم نال جوڑیا تے ہن کی کیتا حمزہ وصلی گیا میم تے لام ساکن تے میم نو ضمہ دیتا لکم اليوم ہوم نو جوڑیا مومنون دے نال تے اگے الف حمزہ وصلی گر گیا تے التقاء ساکن ہے نا تے کی کیتا ہم المؤمنون آگی ہو سمجھ اے بجائی کہ بھی ایتھے جڑا نا کیڑی شے او در میم جمع او جمع دی میم نو کی دیتا ضمہ دیتا اچھا یہ کیوں دیتا ضمہ کسرہ کیوں نہیں دیتا ہن ویکھی برعایت اصلش کیونکہ اصل وچ جڑا ہے نا اے پتر جی پڑھیا جے تمو تے ہمو ہے جی کیے تمو کمو ہمو موافق مذہب مشہور رضی کہتا ہے کہ بعض لغات میں کسرہ بھی آیا ہے کہ میں ان تو مل فقراء اور تو مل یوما اور مل مؤمنون اے شابہ سے اے تو مک گیا نہ در ماند علیہم و بہم نہ در ماند علیہم و بہم یہ انہیں سمجھے کہ ضمہ در درو واجب نیست انہاں وچ جمع واجب نہیں ہے بلکہ کسرہ او جسے لگا ساکن نال جوڑ رہا ہے کسرہ اشر با طبیعت ہائے مقصود ہائے کیونکہ ما قبل ندی ہائے نا اس وہ مقصور ہے جی با نظر ظاہر لفظ و بسبب جاری کردن میمش بمنزلے ان اسماء کے جو کہ اجتماع ساکنین سے مقصور اور جواز ضمہ با رعایت حرکت اصلیہ جی ہے جی ہن سنیں مراد از ماند مذکور یہ ہے کہ میم جمع کی جو بعد ہائے مکسور کے ہو اے مرادی او تسی تم ان تم کم جی ہاں تو بات نہیں ہے او ہم او ہاں مکسور تو بعد کوئی نہیں ہے جی کہ میم جمع جو بعد ہائے مکسورہ افتاد خا ہاں بعد یائے ساکن باشد جی یا بعد کسرہ سنیں اس کے بعد کیا ہو یا ساکن ہو یا کسرہ ہو یا بعد کسرہ ہو یا ہر دونوں جیسے ہوں دیکھ دو علیہم ان دے وچ ہا جڑی ہے نا اے یا ساکن تو بعد ہی سنیں تے علیہم دے وچ ہن جڑا نا اے علیہم اے میم تے لام وچ التقاء ساکنین ہو گیا جی کی میم تے لام دے درمیان اے تھوڑی میم نو کی دیتا کسرہ کسرہ دینا ہے کی بنیا علیہ مل کتال تے ضمہ جائزی بے ہم الاسباب کی بہم الاسباب بے ہم سی نا بے ہم تے تے پہلے یا ساکن کو نہیں ہوں تے کی کیتا بے ہم الاسباب ضمہ تھا تے فی ہم میں نا کی فیہم بے یا بھی ساکن ہے تو ما قبل مکسور بھی ہو
ترائے مثالاں نہیں نہ پیچھوں ویکھنا خا آہاں بعد یا ساکن جی یا بعد کسرہ یا بعد ہر دو جی سنیں جی فی ہم دے وچ دوویں گلاں نے دوویں گلاں جی کہ میم تو پہلے کسرہ بھی ہے تے یا بھی ہے بھی یا ساکن بھی تو اس تو پہلے کسرہ بھی کسرہ بھی فی ہمل جدا فی ہمل جدا لو جی تے ہمل بھی بعض قرآ بضم میم نیز خواندہ اند سنیں یہ ان دو قسمہ نہیں بھی پہلی ہوئی جیڑا موز وچ ضمہ واجب ہے دوسری قسم ہے جمع دی میم وچ ضمہ ضمہ واجب واجب ہے تے تیسری ہے کہ اتھے کسرہ ہے جی اکثر یہ تے ضمے دے جواز دا قول ہے اگوں پھر ان تیسری قسم اختیار شروع ہونی ہو مانا کرو بلا تھی وی اوکے دے گیا کسرہ اسباب میں کسرہ اس باب اصل ہے اصل عدول کسرے سے دور کسرے نہیں ہوتا مگر کسی باعث کے واسطے کے باعث کے واسطے وجہ میں نہیں باعث جیسا کہ وجوب ضمہ وجوب مز میں مجھے لگا نال جوڑنا ہے اور وجوب ضمہ جمع کی میم میں یہ دو آگے نہیں نہ کہ علیہم اور بہم کی مانند میں ایتھے کسرہ ہے تے ضمہ جائز ہے جی کسرہ اس باب میں اصل ہے عدول کسرے سے نہیں ہوتا مگر باعث کی واسطے جیسا کہ وجوب ضمہ مز میں اور جمع کی میم میں جمع کی میم میں شابہ نہ جی علیہم اور بہم کی مانند میں مانند کسرہ میں اس باب میں اصل ہے اور عدول کسرے سے نہیں ہوتا مگر باعث کے واسطے جیسا کہ وجوب ضمہ مز میں اور جمع کی میم میں نہ کہ علیہم اور بہم کی مانند میں اگے بڑی عبارت جی اچھا جی اور ضمے کا اختیار ہے واو ضمیر میں اور واو جمع میں جی واو ضمیر اور واو جمع وہی سمدھی جمع اس میں ضمہ مختار ہے کسرہ جائز ہے کیا کہ جی واو ضمیر واو ضمیر اور واو جمع اور جدو التقاء ساکنین اور گالی اس کو ضمہ مختار ہے اور کسرہ جائز ہے اخشو جی اللہ حمزہ وصلی درمیان سے ساکت ہو گیا واو اور لام مدغم کے درمیان التقاء ساکنین نے یہ واو ضمیری انہوں ضمہ دیتا تو کی بن گیا اچھا تے مصطفیٰ جی اللہ ہے اللہ کے چنا ہوا چنے ہوئے او جمع تے مصطفیٰ تے اللہ ہے حمزہ وصلی ساکت ہو گیا تے واو تے لام مدغم میں التقاء ساکنین تے واو جمع دیئے اور مسلمون واو کیڑی ہے جمع دیا تو کی بن گیا مصطفیٰ ہے ہاں جی کیا کہ شبہ ٹوٹ ٹائم کو نہیں ہاں جیسے ایک شاہ اللہ اور مصطفیٰ اللہ ایک شاہ اللہ یہاں الف حذف ہو گیا تو اس کے بعد واو اور لام مدغم کے درمیان التقاء ساکنین ہو گیا تو واو ضمیر کو ضمہ دیا اسی طرح مصطفیٰ اللہ میں واو جمع کو کیا دیا ضمہ دیا تو کیا بن گیا ہون درو اختیار کروے قسم سوم اختیار و اولویت ضمہ با مرجوحیت کسرہ بے ضمہ راجت کسرہ ایک کتھے در واو ضمیر و جمع کہ ما قبل شن کا مفتوح واو ضمیر دا ما قبل تے واو جمع دا بھی تے ایتھے جس لئے التقاء ساکنین آوے تے انہوں حرکت ضمے دی دینی کی ہے اخشاب اللہ اخشابنا یہ پہلے سمجھ لا فعل اصل ان کا تھا اخشو کیا تھا جب لفظ اسم جلالت معرف باللام اور اخشو کے بعد نون تاکید سکیلا اور اخشا یوس قانون لا کے سارے اخشو تے پہنچ گئے ہیں معرف باللام اور نون تاکید سکیلا ان کے آخر سے متصل ہوئے تو اس میں جلالت کا الف باسباب وصل کے گر گیا سنیں جی تو ہون اجتماع ساکنہ ہویا کہ کونی اخشو اللہ تے اخشونا ہو گیا اچھا اجتماع ساکنین میان واو و لام
یا کتنے واللام و یا نون سکیلا کتنا ہو گیا درمیان کے کوئی نہیں واو تو نون سکیلا تے واو ساکن اول کو ضمہ دیتے ہیں اور کسرہ بھی جائز ہے بہرحال مرجوع اور یہ مثال ہے کس کی واو ضمیر فاعل کی فاعل فعل کی تلزا کی بنے ایک شا واللہ اور ایک شابنہ ہاں ایک شا بننا او عمر جی اور مصطفیٰ واللہ اصل تھا مصطفیٰ بونا پوری گل دسی نے با دو واو اول واو جو ہے نا مصطفیٰ بونا متحرک ما قبل مفتوح وہ اول واو اول یا شد جی تو پھر بدل پھر کی ہوگی بدل گئی اور الف جو ہے پھر التقاء ساکنین کی وجہ سے گر گیا تو کی بن گیا مصطفیٰ ہو گیا بعد اس کے بس باب اضافت جانب اور باللام نون از اول و الف از ثانی سبب وصل گر گئے ہاں کیونکہ اس میں جلالت کا الف وہ وصل کی وجہ سے اور مصطفیٰ کا کیا ہو گئے گر گئے تے پس اجتماع ساکنین ہو گیا درمیان واو اور لام کے تو واو جمع کو برعایت اصل ضمہ دیتے ہیں کہ اصل کیسی مصطفیٰ وون سی تو ضمہ دیتے ہیں وہ کسرہ برعایت قانون مذکور مرجوع است سنیو گل اس لیے کہ اصل کی اہم ہے اہم جی اہم اہماموں جی اہم گل مک گئی اور رضی کہتا ہے صرف اتھی نہیں اور بھی بڑیاں مثالیں ہیں رضی کہتا ہے کہ اختیار ضمہ واو برائے تحصیل تماثل دل حرکات ما قبل نون است در ہما ابواب اندر جتھے ما قبل ضمے اتھے پھر ضمے دیندے نے جی میں ادر بننا ایر مننا اور ایک شابنہ ہے شابہ سے بس اور اختیار ضمہ واو جمع مثل مصطفیٰ اللہ ہے برائے مجانست جیسے دارب القوم بودا است یا برائے فرق میان واو جمع جیسے لو ہے نا لو اس کو جب جوڑیں گے تو کسرہ دیں گے اور تخصیص ضمے کی جمع میں جہت مجانست است با دیگر کہ اتھے ضمہ ہوندہ ہے جی یا برائے آن کے جمع بوجہ کسرت کے وقوع متحمل حرکت کبھی میں تواند شد از غیر آن اور کبھی واو جمع کو تشبیہن بواو لو بواو او ان کی واو کو کسرہ دیتے ہیں تو اس کو بھی کسرہ دے دیتے ہیں لیکن یہ قلیل ہے سمجھے ہی تے بدر قرات بے اشتارا ود والا تتھین کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم کس میں اشتارا بفتح باو اشتارا ود والا تا اشتارا اس سے اشتارا ود والا پڑھ دیا نا بفتح باو بھی آیا ہی لیکن کیے شذوذ نیز آمدہ و در قولہ واو ضمیر و جمع اے لف نشر مرتب ہے یعنی واو ضمیر کس میں ایک شا ایک شا بننا اور واو جمع یعنی علامت جمع در ہی چے این واو ضمیر نیست اور جڑی جمع مذکر سالم میں واو ہوندی وہ ضمیر نہیں ہوندی وگرنا الا حل مصطفون ہاولائے بفاعلیت ہاولائے درست نہیں ہونا چاہیے اگر کی ہوئے ضمیر بھی ہوئے تو پھر اگوں اے جڑا جمع دا فاعل اسم ظاہر پھر جو ضمیر بن گئی پھر اگوں تو نہیں ہونا چاہیے تھا حالانکہ ہاولائے فاعل ہے جی یہ ہیں چنے ہوئے تو لہٰذا ایک ہی ہویا یہ صرف واو جمع دی ضمیر نہیں ہے کہ ہونا کو بیخ اور ضمے کا اختیار واو ضمیر میں اور واو جمع میں بھائی ضمہ مختار کسرہ جیسے اخشا واللہ اور مصطفیٰ واللہ جی اور
اختیار ضمہ کا واو ضمیر میں اور واو جمع میں، جی جیسے ایک شاب اللہ اور مصطفیٰ اللہ. اور شاباش جی. ضمہ کا واو ضمیر میں اور واو جمع میں، جیسے ایک شب اللہ اور مصطفیٰ اللہ.